اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے، ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ مشرقی ہمسائے کا فساد پھیلانے میں بھرپور ہاتھ ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں صوبائی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا چند روز میں دہشت گردی کے سنگین واقعات رونما ہوئے، پولیس پاک فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے، مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں نے لازوال قربانیاں دیں، پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی، آخری فساد کے اختتام تک جنگ جاری رہے گی، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا اور فتنہ خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ کروشیا کے وزیر خارجہ کا علاقائی امن کے لیے پاکستان کی نمایاں کردار کا اعتراف، بولے کروشیا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ Issue of Jammu and Kashmir, which remains one of the long-standing unresolved international disputes and has been on the UN Security Council agenda. Reminded the issue of Gaza, the efforts made by the international community, including Pakistan and the group of eight Arab and Islamic countries on the sidelines of UNGA, which led to signing of Board of Peace between US-Iran, has actually put the entire process at the back burner. اسلام آباد مفاہمتی اداز خطے میں امن کی فروغ کی اہم پیش رفت ہے، غزہ جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کو دوبارہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پانی کے بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، بھارت کو فوری طور پر سنتاس معاہدے کی مکمل بحالی یقینی بنانی چاہیے، کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر دیرینہ حل طلب تنازع ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہیں، عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کروشیا کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں اور مفاہمتی عدالتوں کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا، کروشین ویزے کے لیے پاکستان کو کسی تیسرے ملک جانے کی زحمت سے نجات ملنی چاہیے۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے کہا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی تدفین کچھ دیر بعد مشہد میں ہوگی، میت خصوصی طیارے کے ذریعے نجف سے مشہد لائی گئی، روزہ امام رضا کے ہاتھے میں سپرد خاک کیا جائے گا، جلوس امام رضا ہائی وے سے ہوتا ہوا ہر امام رضا پہنچے گا، جہاں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین کی جائے گی۔ 5 لاکھ غیر ملکی شہری بھی جلوس میں شامل۔ امریکہ کے مسلسل دوسرے روز ایران پر حملے، شریک چابہار، بندر عباس، کوناک اور ابو موسیٰ کو نشانہ بنایا گیا، چابہار کے بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، امام علی اسپتال پر پروجیکٹائل کا ٹکڑا گرا، میری ٹائم ٹریفک کنٹرول ٹاور اور ڈپو کو نشانہ بنایا گیا، صوبہ بوشہر میں بھی دھماکوں کی آوازیں، ایٹمی بجلی گھر محفوظ رہا، ایران شہر ایئرپورٹ پر حملے میں فائر فائٹر جام بھگ، امریکہ کا صوبہ گلستان میں ریلوے پل پر فضائی حملہ، امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کی ہدایات پر یہ فضائی کارروائی کی ہے۔ ایرانی وزارت صحت کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ 2 دن کے حملوں میں 14 افراد شہید، 78 زخمی ہوئے ہیں۔
امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے، کویت میں 2 اور بحرین میں 1 اڈے کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بعض دوران انقلاب کا دیگر ملکوں میں بھی امریکی اڈوں پر حملے کرنے کا اعلان۔ ایران نے مزید حملے کیے تو 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کریں گے۔ امریکہ ایران کے ساتھ مکمل فوجی جنگ کی طرف واپس جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا بحری جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے، ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکہ اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تہران کی سنجیدگی پر شک ہے، یقین نہیں کہ ایران مستقبل میں کسی بھی معاہدے کی پابندی کرے گا۔ امریکہ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ امریکہ ایران کے خارج جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ آبنائے حماس امریکی دھمکیوں سے نہیں کھلے گی، ایرانی انتظامات اور خود مختاری کے تحت کھولیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کا امریکہ کو جواب، کہا دھمکیوں، دباؤ اور بلیک میلنگ کا دور ختم ہو چکا، قوم کسی بھی دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہے، ہر محاذ پر مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں بلکہ عملی اقدام سے دیتے ہیں۔ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کو توہین آمیز زبان میں مخاطب کرنے سے اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے میں پاکستان ثالث اور ضامن ہے۔ پاکستان نے ثالث کے طور پر کچھ ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ پاکستان کو مفاہمتی اداز کی تشکیل میں صرف اسی مرحلے تک اپنا کردار محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعلقات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی، اقتصادی شعبوں میں تعلقات ہیں۔ سیکیورٹی تعاون اور باہمی روابط پاکستان ایران تعلقات کا اہم حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے بات چیت۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا چیلنجز کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ذمہ داری ادا کی۔ جو ہیٹ ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت انٹینسیفائی ہوگی بلکہ پرولونگڈ ہیٹ ویو ہوگی، اور ابو نارمل ٹیمپریچر جو جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں، اگلے 3 مہینوں میں جو نارمل ٹیمپریچرز ہوتے ہیں ریکارڈڈ ان سے ابو جائے گا۔ پنڈی ڈویژن کے کچھ ایریاز ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں، اور جو ایک اچانک وہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور پرولونگڈ سپیلز ہیں، ادھر اربن پونڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے۔ مانسون کے لیے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں۔ رواں برس معمول سے کم بارشیں ہوں گی، مگر کئی شہروں میں موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا چند روز میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوگا، 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جا سکتا ہے۔ ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے تیاریاں بھی مکمل ہیں، نہیں چاہتے کہ کسی کی نااہلی سے ایک جان بھی جائے۔ مریم نواز نے کہا کہ گزشتہ برس تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات بھی کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات۔ وفاق اور پنجاب میں شدید موسمیاتی ایونٹس میں پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق ہوا ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین مذہبی امور کمیٹی علی ڈار کا دربار حضرت داتا گنج بخش کا دورہ، تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ علی ڈار کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق داتا دربار کو اس کی شان و عظمت کے مطابق بہتر بنایا جا رہا ہے۔ دربار حضرت داتا گنج بخش بر صغیر کی عظیم روحانی، دینی اور تاریخی شناخت ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی قیادت میں کوہالہ پل سے مظفر آباد تک پاکستان ہمیشہ زندہ باد ریلی، شرکا کے پاکستانی قومی قیادت کے حق میں نعرے،
امیر مقام نے خطاب میں کہا پاکستان مخالف بیانیے کی کوئی گنجائش نہیں، کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیری عوام نے ہر دور میں پاکستان سے غیر متزلزل وابستگی کا ثبوت دیا اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی، معاشی شرح نمو ٹارگٹ سے کم رہے گی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ میں پاکستان کی معاشی ترقی کے امکانات پر اظہار تشویش، پاکستان کے لیے معاشی اہداف کے حصول میں چیلنجز کی نشاندہی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو 4% ہدف سے کم رہنے کا امکان۔ پاکستان مہنگائی اور کم معاشی نمو آئندہ مالی سال کے اہم چیلنجز رہیں گے۔ معاشی استحکام کے لیے اصلاحات اور سرمایہ کاری میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستان کی شرح نمو خطے کے دیگر ممالک سے کم رہنے کا امکان ہے۔